دنیا کی زندگی میں ایمان کے ان درجوں پر فائز ہونے کے لیے جہاں اللہ انسان کا مقصود بھی ہو، مطلوب بھی ہو، اس کا معبود بھی ہو، اللہ انسان کی پیاس بھی ہو، اس کی پکار بھی ہو، اس کا سکون بھی ہو، اس کا اطمینان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی پیچیدگیوں سے نکلنے کے لیے زبردست فارمولہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تین چیزوں کو مان کر اس پر اپنی زندگی گامزن کر کے انسان دنیا کی تکلیف، غموم اور ہموم سے نکل کر اور اطمینان کی اور ایمان اور احسان کے درجوں پر فائز ہو سکتا ہے، جس کا پہلا اسٹیج یزکیہم تزکیہ، نفس کو ہر اس عیب سے پاک کرنے کا نام، اس سلسلے کا نام ہے جس میں انسان تکبر، حسد، صغر الہمہ، کمزوری، ڈپریشن، بزدلی، کائری کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں کو اپنا الہ بنا لیتا ہے اور دنیا کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے ہی لگ کے اس کی عبادت میں گامزن ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے لوگوں اور مال سے ہی اس کی زندگی کامل بھی ہوگی اور اس کا دلی سکون اس تکمیل تک پہنچ جائے گا جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس پروسیجر کو تزکیۃ النفس کہتے ہیں، نفس کو پاک کرنا، اور جہاں پر اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو، اس سے امید کو، اس سے محبت کو، اس سے رجا، اس سے ڈرنا، اس پر توکل رکھنا، کامل اعتماد رکھنا کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو اپنے اندر پختہ کرنا۔ اس پروسیس سے جب انسان گزر جائے گا تو اسے دوسرے پروسیس میں انٹر ہونا چاہیے جو ہے تعلیم۔ یعلمہم الکتاب، چیزوں کو دنیا کے، جذبات کے، روحانی زندگی کے، جسمانی زندگی کے، لوگوں کے، اپنے، اللہ کے حقوق اور ان سے جڑے ہوئے معاملات کو ان کی جگہ پر بجا کرنا، اسے علم کہتے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں وہ نہیں جان سکتا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، افراد کیا ہے، تفرید کیا ہے، ہر معاملے کے اندر کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کتنا تعلق کس جگہ پر ہونا چاہیے، جذبات کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اور اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے۔ انسان کی ایموشنل سائیکولوجی، اس کی بیہیویئر سائیکولوجی، اس کی محبت، اس کا پرسیپشن، ہر چیز کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اگر 4 کرنا ہے تو 5 بھی ٹھیک نہیں اور 3 بھی ٹھیک نہیں۔ وضع علی موضعہ، چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ ہے علم۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ یہ اسٹینڈرڈ اور یہ ایکولیبریم کوئی نہیں دے سکتا، تو اس لیے ہمیں کتاب اور سنت کو سیکھنا چاہیے یا سیکھنا پڑے گا، پہلے اپنے نفس کی اندر کی ان غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے ہمارا سکون جڑ جائے، اس سے ہمارا اطمینان جڑ جائے۔ پھر ہم وہ علم سیکھیں جس سے ہم لوگوں کی ویلیو کو جان سکیں، ہم اللہ کے حقوق جان سکیں، اس کی ویلیو جان سکیں، اور اپنے جسم کی ویلیو جان سکیں، اور اپنے جذبات کی ویلیو جان سکیں، اور اس دنیا کی ویلیو کو جان سکیں۔ اور تیسرا پروسیس اس دنیا میں اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے، ایمان کے اس درجے کو احسان بنانے کے لیے ہے حکمہ، اپنے علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اپنی بات کی طرف کیسے بلانا ہے، کیسے اپنے علم کو منوانا ہے، کیسے چیزوں کو کرنا ہے، کس طریقے سے اس دین کے راستے کے اندر لوگوں کو اس پروسیس پر گامزن کرنا ہے، تاکہ ایک انسان، ایک جماعت یعنی ایک امت شکل اختیار کر کے ایک پورے معاشرے کی اصلاح کر سکے، اور پورا معاشرہ اللہ کے ساتھ جڑ کے
دنیا کے اندر سکون اور اطمینان کی طرف گامزن ہو سکے۔ جب تزکیہ نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی اور حکمت نہیں ہوگی تو ہی انسان دنیا کو اپنا معبود بنائے گا، دنیا میں اپنا سکون تلاش کرے گا، لوگوں میں اپنا اطمینان ڈھونڈے گا، لوگوں کی عبادت کرے گا، چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹائے گا اور دنیا میں فساد پیدا کرے گا، اپنے آپ کو الہ کہے گا یا لوگوں کو الہ کہے گا، اشیاء کو یا مال کو ہی خدا کہے گا۔ لوگوں نے اس دنیا میں وہ فساد اس لیے کیا کیونکہ وہ اصل علم سے دور تھے، اور اگر علم تھا تو نفس پاک نہیں تھا، اس میں سائیکوپیتھی تھی اور وہ تزکیہ نہیں تھا، اور اگر تزکیہ بھی تھا، تعلیم بھی تھی تو حکمت نہیں تھی۔ کون سا کام کہاں کب کیسے کس طرح کس اماؤنٹ میں کس کوانٹٹی میں کس انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں، ان تینوں چیزوں کا بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے انسان بے حیثیت امت، انسان بے حیثیت ایک جماعت، انسان بے حیثیت ایک پرسکون اور اطمینان اس نیچرل بیلنس سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خود کو اور اس دنیا کو سکون کا اور اللہ کے ساتھ اطمینان کا ایک گھر بنا سکیں۔ آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔